اور پھر جو ہے تسلی دی مثالوں کے ذریعے سے. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ جو نہ ماننے والے ہیں اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو مت ان کو چھوڑ دیجئے. آپ کا کام تھا ان تک پیغام کو پہنچانا، سو آپ کر چکے، آپ پیغام پہنچا چکے. اب یہ نہیں مان رہے ہیں تو ان کو چھوڑ دیجئے اپنے حال پر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس وجہ سے نہیں مانتے ہیں کیونکہ ایک جو ماننے کی انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، ماننے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ ان کے اندر سے کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے. مثال دے کر کے فرمایا کہ یہ لوگ حق کو قبول کرنے کے معاملے میں مردہ لاش کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ مردہ لاش اگر سامنے پڑی ہو، اس کو اگر انسان سناتا جائے، کچھ سناتا رہے، جتنا مرضی سناؤ، اس سنانے کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی ہو گئے ہیں، آپ ان کو سناتے رہیے مگر یہ سنیں گے، یہ فائدہ حاصل نہیں کریں گے. اسی طرح فرمائے کہ ان کی مثال اس بہرے آدمی کی طرح ہے جو بہرا ہونے کے ساتھ ساتھ بات سننا ہی نہیں چاہتا. بہرا ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ بات سننا ہی نہیں چاہتا، بلکہ جب کوئی بات سنانا چاہتا ہے تو یہ پیٹھ موڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ان کو قرآن سناتے تھے وہ کیا کرتے؟ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دیتے تھے، انگلیاں ٹھونس دیتے تھے تاکہ ہمارے کانوں کے اندر قرآن نہ پہنچ سکے. اور پھر اس کے بعد تیسری مثال دی کہ ان کی مثال اندھوں کی سی ہے. کس کی طرح ہے؟ اندھوں کی طرح ہے. لیکن اندھا کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ ہاتھ پکڑ کے اس کو کوئی راستہ دکھانا چاہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ چل پڑتا ہے نا. لیکن فرمایا کہ ان کی مثال اس اندھے کی طرح ہے جس کو راستہ بھی دکھایا جائے لیکن وہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے. یہی مثال ان کی ہے. کس کی؟ مشرکین مکہ کی ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. آپ قرآن کریم کی آیتیں اسی کو سنا سکتے ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتا ہے.